پھر ایک وقت آیا، کشتی تیار ہوئی اور میرے رب کا حکم آیا کہ اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور سارے جانور اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا۔ اس کشتی کے 3 طبق بنائے گئے، اس کشتی کے 3 طبق صحابہ نے ذکر کیا ہے، صحابہ نے بتایا ہے کہ ایک روایت کے اندر کشتی 300 ہاتھ یعنی 300 میٹر، تقریباً آج کے حساب سے 100 فٹ اس کشتی کی لمبائی تھی، اور آگے سے پانی کی وجہ سے جیسے کشتی اٹھی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح سے اٹھی ہوئی بنائی تاکہ پانی اس کو اثر انداز نہ ہو۔ اس کے 3 منزل 3 طبق تھے۔ نیچے والے طبق میں سارے جانور، سارے جو مویشی وہ نیچے والے طبق میں ڈالے گئے، درمیان میں انسان جتنے تھے اس وقت جو مسلمان ہوئے 80 تھے 82 تھے، ان کو اس میں اس کو سوار کیا گیا، اور اوپر والے طبق میں سارے پرندوں کا ایک ایک جوڑا جو دنیا میں بعد میں چلے ہیں اس میں رکھوایا میرے اللہ نے، کیونکہ اس پر دنیا ایک مرتبہ ختم ہونی تھی۔ اور پھر وہ کہتے تھے پتہ نہیں یہ کشتی میں کیوں سوار ہو رہے ہیں، واویلا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے قرآن بتاتا ہے وفارت النور، اور وہ وقت آیا، وہ امر اللہ کا آیا کہ جب زمین میں سے پانی، زمین کے ہر سوراخ میں سے، زمین کے ہر ایک سوراخ میں سے، رگوں میں سے پانی فواروں کی طرح سے نکلا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فارت تنور سے مطلب کہ جو جلانے والے تنور ہیں ان کے اندر بھی پانی جوش مارنے لگا، اور یہ نوح علیہ السلام کو پتہ لگا کہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے، وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور پانی چاروں طرف سے، مغرب، مشرق، شمال، جنوب اور آسمان سے پانی برسا اور زمین سے پانی نکلا، کیونکہ یہ تو اللہ کا عذاب تھا، یہ رکنے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ تو اللہ نے بتایا تھا کہ تم نے خود مانگا ہے۔ وہ ایسا پانی بھرتا چلا گیا، بھرتا چلا گیا، بھرتا چلا گیا۔ تمام انسان جو اس وقت اس دھرتی پہ آباد تھے، اس زمین پر آباد تھے، میرے رب نے ان سب کو ختم کر دیا، ان سب کو ختم کر دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو بلند ترین پہاڑ تھا، جو اس وقت کا بلند ترین پہاڑ تھا، اس سے 15 ہاتھ یعنی 15 میٹر اس سے پانی اوپر گیا۔ آج کا بلند ترین پہاڑ کون سا ہوگا؟ K2 ہوگا۔ K2 پہاڑی کی جو ہائٹ ہے اس سے بھی 15 ہاتھ پانی پوری زمین پر، کوئی ایک خاص جگہ نہیں تھی کہ وہی علاقہ تھا جہاں نوح علیہ السلام، پوری زمین پر پانی بھرا، اور اس طرح سے بھرا کہ کوئی جاندار اس کے علاوہ جو کشتی میں تھے ایمان والے یا پرندے یا جانور جو رکھے، اس کے علاوہ اس پہ سب کا اتفاق ہے کوئی ذی روح باقی زندہ نہیں رہا۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کو اس دن کسی پہ رحم نہیں آیا؟ فرمایا اگر اللہ کو رحم آتا، لو رحم اللہ لرحم ام ولد، اگر اللہ کو کسی پہ رحم آتا تو ایک بچے کی ماں پر اور اس بچے پر رحم آتا جو دودھ پیتا بچہ تھا، اور وہ دودھ پی رہا تھا اور پانی بڑھتا چلا گیا۔ وہ پہلے اونچی جگہ پہ چڑھی، پھر پہاڑ پہ چڑھی، پھر اس نے جب اس کے پانی یہاں گھٹنوں تک آیا اس نے بچے کو اوپر کیا، جب یہاں تک پانی آیا بچے کو بچانے کے لیے اوپر کیا، جب چھاتیوں تک پانی آیا تو بچے کو اور اوپر کیا، جب اس کے منہ سے پانی بلند ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ اونچے کر کے بچے کو سر سے اوپر کیا۔ وہ خود بھی ہلاک ہو گئی اور بچہ بھی اس میں جان بحق ہو گیا، مر گیا، کیونکہ جب اللہ کا عذاب نافرمانی پہ آتا ہے، اللہ کا عذاب اللہ کے نام ماننے پر آتا ہے، اس دن کسی پر رحم نہیں ہوا، اس دن کسی کو باقی نہیں رکھا گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھرپور 950 سال کی آواز تھی اللہ کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ کی مانو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ جب اللہ کے عذاب ہر طرف سے تم پر پڑے۔ جب نہیں مانا گیا تو پھر یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافت اور یام۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا یام تھا، جس کو کنعان بھی کہتے ہیں، یام بھی کہتے ہیں، کنعان بھی کہتے ہیں، وہ کفر میں پڑ گیا، اس نے نہیں مانی نوح علیہ السلام کی،
اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے اپنے جو گھر والے ہیں یعنی میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے ہے اس کو تو میرے ساتھ بچا لے، اس کو تو میرے ساتھ کر دے۔ تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نسبت پہ رشتہ داریاں ہیں، اللہ کے تعلق پہ تعلق ہے، اللہ جس کو کہے گا رشتہ ہے، جس کا اللہ انکار کر دے وہ تیرے رشتے میں نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے باپ کی شفقت ہونے کی نہ سے کہا آ جا میرے ساتھ سوار ہو جا، ارکب معنا، آ جا میں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا ساوی الی جبل، میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، یہ قرآن بول رہا ہے۔ دیکھا آج کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ نے کہا لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچائے گا، من امر ربک، آج اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا امر ہے، آج کوئی نہیں بچائے گا، یہاں تک کہ اس کو موج نے گھیرا، اس کو طوفان نے گھیرا اور وہ بھی اس میں غرق ہو گیا۔ اور پھر یہ تاریخ کے مطابق، قبطی تاریخ کے مطابق اور آج کی تاریخ کو اگر ملایا جائے تو یہ 13 اگست بنتی ہے جس دن طوفان آیا ہوگا۔ یہ اندازے ہیں، کچھ حساب کتاب ہیں میتھمیٹکس کے، کچھ تاریخوں کو ملا جلا کے ایک بنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے 13 اگست بنتا ہے آج کی تاریخ کے مطابق، جس دن یہ طوفان اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر لایا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا اور ساری زمین پر پانی پھیلا اور سب ہلاک ہو گئے، پھر اپنی ترتیب سے طوفان آہستہ 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 پانی خشک ہوا۔ ایک تاریخ میں کہ 7 ماہ یا 8 ماہ تک اس زمین پر پانی بھرا رہا، اپنی ترتیب سے آہستہ آہستہ آہستہ، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ زمین نے پانی کو چوسنا شروع کیا اور ہواؤں نے پانی کو خشک کیا، غیظ الماء، اور اللہ نے اس کو خشک کیا ہے، واستوت علی الجودی۔ پھر ایک دن آیا کہ جودی پہاڑ جو آج بھی موجود ہے، جودی پہاڑ پر کشتی جا کے ٹیک لگی، کشتی رکی، تو یہ اندازہ ہوا کہ باہر کچھ خشک ہو چکا ہے پانی۔ کشتی کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ کشتی کے تمام اطباق، صرف اس میں ہوا داخل ہو سکتی تھی، اور روشنی کے لیے تھوڑا بہت انتظام تھا، ورنہ تار کول سے کشتی کو ہر طرف سے بند کیا۔ بالائی اوپر سے دروازہ تھا، اوپر سے داخل ہوتے تھے، اور باقی طرف سے کوئی آنے کا، پانی آنے کا، ہوا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور یہ کشتی زمین پر لگی ہے، اور کشتی زمین پر لگی، اور جب زمین پر لگی تو پھر نوح علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اب باہر نکلیے، اب باہر نکلیے، سلامتی کے ساتھ اور اللہ کی برکات کے ساتھ۔ اللہ دوبارہ اس نسل کو، انسانیت کی نسل کو چلا رہا ہے، اور وہ باہر نکلے۔ اور جب ایک روایت میں آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو اتنا عرصہ سورج کو نہیں دیکھا تھا، تو ان کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ سورج کا مقابلہ کر سکتے۔ تو پھر میرے رب نے ان کو کہا ایک پہاڑ جس پہ اترے، اس پہ ایک پتھر تھا سیاہ رنگ کا یا سرخ مائل سیاہ رنگ کا، تو اس کو پیسنے کا کہا، پتھروں سے اس کو پیسو اور اس کو آنکھ میں لگاؤ۔ وہ پہلی مرتبہ اس کائنات میں کسی نے سرما لگایا، جس کو ہم کحل کہتے ہیں، یکتحلون بہذا، اور پھر اللہ نے اس کو انسانوں، عورتوں اور مردوں میں لگانے کا رواج قائم کیا خوبصورتی کے طور پہ۔ ساری دنیا، ساری انسانیت ختم ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے، پھر آگے نسل چلی ہے۔ اس کشتی میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، یام کے علاوہ کیونکہ وہ ہلاک ہو گیا تھا، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، یافث اور سام، 3 بیٹے اس میں تھے، ان کی بیویاں ساتھ تھیں، اور نوح علیہ السلام کی اپنی زوجہ اس میں ساتھ تھی، اور جو فوت ہوا یام، جو مارا گیا، ہلاک ہوا یام، اس کی بیوی بھی اس میں ساتھ تھی۔ ان سے آگے انسانیت کی نسل چلی ہے، ان سے آگے انسانیت کی نسل چلی ہے، مشہور ہے، اور اس میں بھی تاریخ میں اقوال ہیں۔ حام سے عرب اور فارس والے حام کی اولاد ہیں، اور سام سے ترک اور یہ باقی قبطی اور یہ سارے ان کی اولاد ہیں، اور یافث سے باقی دنیا جس کو یورپ کہتے ہیں اور یہ ایشیا اور یہ سارے ان کی اولاد ہیں۔ تو میرے رب نے، اللہ بہتر جانتا ہے کون کس کی اولاد ہے،
لیکن ساروں کا سلسلہ دوبارہ سے نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں سے چلا، اور نوح علیہ السلام سے پیچھے میں نے آپ کو بتایا ادریس علیہ السلام تک، اور ادریس علیہ السلام سے شیث علیہ السلام تک، اور شیث علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ اللہ نے یہ قصص، اللہ نے یہ قصے قرآن میں سنائے ہیں، اور تفصیل سے بعض قصے سنائے ہیں۔ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام کا قصہ ہے جو میں نے اس کا خلاصہ کرتے کرتے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ سارا قصہ ہماری آج کی نسل کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے، یہ آئیڈیل ہیں یہ لوگ۔ اللہ بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ان قصوں سے ہم نے کچھ اخذ کرنا ہے۔ کیا اخذ کرنا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جس طرح اللہ ہمیں کہے گا ہم اس طرح زندگی گزاریں گے۔ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جو میری عقل کہتی ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کا مقابلہ کر سکے۔ وہ اللہ کے علم کا مقابلہ آج ہم عقل پہ کرتے ہیں، آج ہم اپنے مشاہدات پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا لاجکس بتاؤ، لاجک کیا ہے؟ اللہ کے بندے لاجک کہاں سے بتائیں؟ لاجک پہ تھوڑی دنیا قائم ہے۔ دنیا تو بنانے والے نے بنائی ہے، اور اس نے بنا کے بتائی ہے کہ یہ دنیا اس طرح سے چلے گی۔ جس نے انسان کو بنایا ہے وہ بتائے گا کہ دل سے خون پمپ ہوگا، یا کہ اس سے پیٹرول اگر ڈال دیں تو اس سے بھی انسان چل سکتا ہے، مہنگی چیز ہے۔ وہ بتائے گا کہ یہاں سے کھانا ہے اور پیشاب کے راستے سے اور پخانے کے راستے سے اس کو نکالنا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آنکھوں سے۔ یہاں تو کوئی لاجک ہمارا نہیں چلتا۔ وہی کھاتے ہیں جو کھانے سے جس کو معدہ ہمارا قبول کرتا ہے۔ ایک اس کے ساتھ میرا اللہ کہتا ہے معدہ قبول کرے یا نہ کرے، جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ کھاؤ، جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اس سے رک جاؤ۔ جو نبی نے دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو لے لو۔ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ان قصوں سے ہم نے سیکھنا ہے۔ قرآن میں یہ قصے صرف ایسے نہیں سنائے گئے کہ قصہ ہے سنا لیا گیا اور بس اس کے بعد ختم ہو گیا۔ پوری زندگی ہے، پورا سلسلہ ہے۔ یہ سارے انبیاء کا سلسلہ اس رمضان میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ سناؤں گا۔ آتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ میں کٹی پتنگ نہیں ہوں، ہم کٹی پتنگ نہیں ہے، ہم کسی درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک شجرہ ہے، ہماری ایک نسل ہے، ہمارا ایک سلسلہ ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں ہیں کہ دنیا میں آئے ہیں، ہم انعام جانوروں کی طرح سے نہیں ہیں کہ بس جو کیا کھایا پیا مر گئے اور مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ زندگی ہے جو اللہ نے دی ہے، دنیا گزارنی ہے زندگی تو اس کے کہنے کے مطابق گزارنی ہے، جو انبیاء نے بتایا ہے ان کے مطابق گزارنی ہے، اور پھر چھوڑ کے جانا ہے تو دوبارہ اٹھنا ہے، جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اس پہ بھی آگے قرآن کے پورے انبیاء کے قصص ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے۔ میری چاہت ہے کہ اس رمضان میں آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، تو کم از کم ہمارے سامنے قرآن کا ایک بڑا حصہ جو انبیاء کے قصوں پر مشتمل ہے وہ ہمارا کور ہوگا، وہ ہمارے سامنے آئے گا کہ زندگی کس کو کہتے ہیں۔ میم اسکول 67F اپوزٹ گورمے بیکری، جوہر ٹاؤن، لاہور۔ فون 0320 670 1616 042 3522 859 0231 8710 1071